اسلام مسلمانوں سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ یکسر دنیا سے ناتعلق ہو جائیں، اور نہ یہ کہ مسجد میں جا بیٹھیں اور پھر وہاں سے نہ نکلیں۔ نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی غار میں جا کر پاک پناہ گزیر ہو جائے اور پوری زندگی وہیں گزارے، ہرگز نہیں۔ بلکہ مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین تہذیب اور بے مثال تمدن کو پوری طرح اپنائیں تاکہ مہذب اقوام عالم پر سبقت لے جائیں۔ مال و دولت کے اعتبار سے دنیا میں سب سے دولت مند ہوں اور علم اور حکمت کے لحاظ سے تمام علوم میں سب سے بڑے عالم ہوں، یہ اسلام ایک مسلمان سے چاہتا ہے۔ دعوت الی الحق اللہ کا سب سے پسندیدہ کام۔ دیکھتے ہیں اس کی مشکلات۔ یہ دعوت در حقیقت ایک مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس طبیعتاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ انسان ہر قسم کے لطف اور عیش کا دل دادا ہے، لیکن مذہب کی پابندیاں آڑے آتی ہیں اور ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فسق و گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت طبیعت انسانی کے موافق ہوتی ہے، اور انسان اس کی طرف بہتا ہوا لپکتا ہوا چلا جاتا ہے، جیسے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ اگر آپ بلندی پر پانی کے کسی ذخیرے میں سوراخ کر دیں تو آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے پانی اس میں سے بہہ کر نشیب میں جمع ہو جائے گا، لیکن اگر اسی پانی کو دوبارہ واپس بلندی پر پہنچانا چاہے تو ظاہر ہے یہ کام آسانی سے تو نہ ہوگا، ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو پمپ استعمال کرنا پڑے گا اور کافی محنت اور کافی اخراجات اور کافی آپ کو مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوگی اور جسمانی قوت بھی چاہیے ہوگی۔ پہاڑ کی چوٹی پر اٹکا ہوا پتھر نیچے کی طرف لڑکانا اور گرانے کے لیے کسی زور یا مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ذرا چھیڑ دیجئے، آپ سے آپ نیچے کی طرف لڑکتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسی پتھر کو واپس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچانا چاہے تو مشقت برداشت کرنا ہوگی۔ تو جنت تو ایسی پر مشقت کاموں میں سے ہے اس کو حاصل کرنا، تو جنت تو ہے بھی بہت بلندی پہ، اب اس تک پہنچنا محنت تو کرنی ہوگی۔ یہی مثال انسان پر صادق آتی ہے۔ آپ سے جب ایک بدکار دوست یہ کہتا ہے کہ آج فلاں جگہ ایک ایسی محفل ہے جہاں رقص ہوگا، آپ کی طبیعت فوراً اس طرف مائل ہو جاتی ہے، یا جوا، کارڈ، کیرم، لوڈو، شرائط جو بھی ہے۔ خواہشات نفسانی ادھر جانے پر اکسائے گی، ہزاروں شیاطین آپ کو جانے پہ مجبور کریں گے اور آپ اس طرح کھچے چلے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس مقام کے دروازے پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب اگر کوئی مبلغ یہ چاہے کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں تو آپ کے لیے اس کی نصیحت ماننا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا اور دل کی خواہش کو رد کرنا بہت مشکل کام ہے، خاصا مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برائی کی طرف دعوت دینے والوں کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، بس وہ کھولتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اور دنیا جوک در جوک ادھر دوڑ پڑتی ہے اور انسان شیطان کے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھلائی اور خیر کی طرف بلانے والے اور نصیحت کرنے والوں کو مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بدی کی طرف بلانے والوں کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جس کی طرف نفس انسانی راغب ہوتا ہے۔ برہنہ عورتیں، بری خواہشات کی تسکین ہے، لذت، کام و دانس جو ہے وہ انسان کو پسند ہے، قلب و نظر اور جسم و نفس کے لیے ہر طرح کی لطف اندوزی کا انتظام اور اہتمام برائی کے راستے میں موجود ہے، اور خیر کی دعوت دینے والوں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، یہ نہ کرو، یہ کرو۔ اب ایک جوان بندے کو جوان لڑکی نظر آتی ہے تو اس کے مرکز حسن اس کو ہیرا کر دیتا ہے۔ ناسیہ مبلغ آپ سے کہے گا اپنی آنکھیں بند کر لو اور ادھر نہ دیکھو۔ اس طرح ایک تاجر صاف دیکھ رہا ہے کہ سودی کاروبار میں بغیر محنت اور مشقت کے اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اچھی خاصی اماؤنٹس رکھے اپنے بینک میں اور لاکھوں کے حساب سے پروفٹ آئے گا، آرام سے زندگی گزارے گا، سیر و تفریح بھی کرے گا، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کسی کاروبار کی۔ اس کا جی اس نفع کی طرف للچائے گا،
لیکن دائی علی خیر کہے گا یہ ناجائز ہے، اس کا لالچ نہ کرو اور نفع چھوڑ دو، یعنی جو مال فوراً حاصل ہو رہا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ اور نقصان اٹھا لو۔ ایک ملازم اپنے ساتھی کو رشوت لیتے اور 1 منٹ میں 6 ماہ کی تنخواہ کے برابر مال حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر عالم تصور میں اسے نظر آتا ہے کہ وہ ساتھی خوشحال ہو گیا اور مدت سے رکی ہوئی اپنی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کر رہا ہے۔ اس حالت میں دایان حق آتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسا نہ کرنا، اور یہ وقتی فائدہ جو اس نے حاصل کیے ہیں تم اس کے فریب میں نہ آنا۔ دایان حق کہتا ہے کہ ان یقینی اور فوری حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف نہ دیکھو تاکہ تم مستقبل کی ابدی لذتیں حاصل کر سکو۔ یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس سے نظر آنے والے اور نہ محسوس ہونے والے فائدے کی طرف ہاتھ نہ لگاؤ، اپنے نفس اور دل کا کہا نہ مانو بلکہ ان کی مخالفت کرو۔ ظاہر ہے یہ سب طبیعی انسانی پر گرا گزرے گا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ دین اور اس کے احکامات گرا گزرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو قول ثقیل کہا گیا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورۃ مزمل، ہم تم پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں عن قریب۔ واقعہ یہ ہے کہ فضیلت اور بلند مرتبے تک پہنچانے والا ہر عمل نفس انسانی پر گرا گزرتا ہے۔ طالب علم کا ٹیلی ویژن چھوڑ کر کتابیں پڑھنے پر توجہ اپنے نفس پر گرا گزرتا ہے۔ ایک عالم کا عیش و تفریح کو اور میسی محفلوں کو چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے کام میں جت جانا طبیعت کے لیے ناگوار ہے۔ صبح کے وقت میٹھی نیند میں محو ہو کر آرام دہ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہونا طبی انسانی پر بوجھ بنتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر بار و اہل و عیال کو چھوڑ کر جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے اور تبلیغ کے لیے جانا تکلیف دہ کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل لوگ نیک لوگوں سے زیادہ نظر آئیں گے۔ غفلت کے مارے اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے افراد کی تعداد ان لوگوں سے کئی زیادہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بے سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے اکثریت کا اتباع کرنا اکثر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ مِن سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ الانعام میں ہے۔ اور اے نبی اگر تم لوگوں کو اکثریت کے کہنے پر چلو گے، اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ویسے بھی اگر کسی چیز کا نادر وجود اور کامیاب ہونا اس کے اعلیٰ عرفہ ہونے کی دلیل نہ ہوتی تو ہیرا امپورٹڈ نہ ہوتا اور اتنا کم نہ ملتا اور کوئلہ وافر مقدار میں نہ ہوتا۔ نیز جینیس اور غیر معمولی قابلیت کے افراد اور آوارہ پھرتے ہوئے افراد بہت فرق ہے۔ قائدین کی قلت ہے اور آوارہ لوگوں کی بہت تعداد ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور علماء میں سے نیک افراد جو انبیاء کے وارث ہیں جنت کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، اور شیاطین جن و انسان میں سے بدکار لوگ جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور ابلیس کے مددگار ہیں دوزخ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور خود ہمارے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے مددگار اور ساتھی موجود ہیں۔ ہماری داخلی دنیا میں ایک حصہ انبیاء کی طرف دار ہے اور ایک حصہ شیطان کا ہم نوا۔ جو حصہ انبیاء کا طرفدار ہے وہ عقل سلیم کی صورت میں موجود ہے، اور جو شیطان کا ساتھی نفس امارہ ہے جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عقل اور نفس امارہ کیا ہے؟